أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی ایک اہم مضمون تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں سے دشمنی رکھنے والے یہود اور مشرکین کو پائیں گے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں سے تعلق رکھنے میں، دوستی رکھنے میں زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نصارہ ہیں، اور یہی اس وجہ سے کہ ان میں علماء ہیں، درویش ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اصل میں سوال جو اٹھا تھا، اور اہم مضمون اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جب نصارہ کا لفظ آتا ہے تو سیدھا ہمارے ذہن میں یہ کرسچن لوگ آ جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ بات جو مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے اس کو نقل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نصارہ کا جو لفظ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ کے اوپر قیام فرما تھے، ناصرہ جگہ کا نام تھا، وہاں کے لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا اور وہ توحید کے قائل تھے،
اس لیے ان کو نصارہ کہا گیا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اب آج کے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ تو خود اپنے آپ کو نصارہ کہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے پاسٹ ٹینس کے ساتھ بیان کیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اگر آج بھی وہ لوگ پائے جائیں وہ اس آیت میں داخل ہیں کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں آیت خاموش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خطاب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب یہ ہر زمانے کو شامل ہے کہ نہیں، کہ بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں تو اس کو قرآن نہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر جو نازل ہوئی وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے تھے نصارہ میں سے، اور ان کی صفت بھی آگے چل کے اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا کے اندر، تو خاص تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن صاحب روح المعانی نے اس کو خصوص کے ساتھ نہیں لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں میں سے زیادہ محبت والا فرمایا ہے۔ اور وہ لوگ جو حضور کے زمانے میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے نصارہ میں سے، وہ تو بہت آگے نکل گئے تھے محبت کرتے کرتے، شدت محبت کے ساتھ وہ موصوف ہو گئے تھے۔ اور ان نو مسلم جو کنورٹ تھے نصارہ میں سے آئے تھے اسلام میں، وہ مسلمانوں سے محبت کیوں کرتے تھے؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایمان تھا، ایمان کی وجہ سے ان کو محبت تھی، اس وجہ سے نہیں کہ دنیا کو چھوڑنے کے جو عادت تھی، یا علم دو قسیسین اور لا یستکبرون کا جو لفظ ہے جس کے اندر رہبانیت، دنیا کو چھوڑ دینا، یہ تو اسلام میں تو ہے نہیں، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نہ تو اس کے اندر بہت خصوص ہے نہ عموم ہے، بلکہ یہ بات جو نصارہ کے اندر تھی، توحید کے قائل تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے، یہ یہود اور مشرکین کے مقابلے میں کچھ نرم ہے، اتنا بتلایا گیا، ورنہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان سے محبت کرو۔ اور مولانا دریابادی فرماتے ہیں کہ یہ نصارہ نہیں ہے، یہ تو مسیحیہ ہے۔ نصارہ تو توحید کے قائل تھے، اور اب کوئی بھی توحید کا قائل نہیں ہے۔ اگر آج بھی اگر کوئی توحید کا قائل ایسا ہو جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی، مولانا دریابادی نے یہ بھی لکھا کہ آج جتنے بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا، وہ لوگ 4 انجیلوں کو مانتے ہیں، اور جو نصارہ تھے توحید کے قائل تھے وہ انجیل متی کو مانتے تھے، ایک انجیل کو مانتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے یہاں 2 فائدے بیان کیے ہیں کہ اخلاق حمیدہ کسی قوم میں ہو تو وہ حمیدہ ہی ہے، اچھے ہی ہے، اور
اس آیت کریمہ میں نصارہ کی تعریف نہیں کی گئی ہے بلکہ انصاف سے بات بتلائی گئی ہے. ہاں، اخلاق فی نفسی ہی اس کی تعریف ہے کہ علم دوست ہونا اور تکبر کا نہ ہونا یہ اچھی چیز ہے. اللہ تعالی نے انصاف کا اظہار کیا ہے. ایک نصارہ کی تعریف نہیں ہے بلکہ تقریر میں انصاف ہے. اور جو ان کی دوستی ہے وہ مکمل دوستی نہیں ہے بلکہ اضافی دوستی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نصارہ مسلمانوں ہی سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے، ایسا نہیں، بلکہ وہ یہود اور مشرکین کے مقابلے میں کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ سب تفصیل اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ قرآن مجید کے اندر جو یہ بات لکھی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نصارہ ہیں، وہ لوگ ایمان والوں سے اقربہم مودہ، دوستی کے اعتبار سے قریب ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں. بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کے مقابلے میں جتنے بھی دین ہے وہ سب ایک ہے. جیسے کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک مذہب ملت ہے، اور جتنے بھی اسلام کے مقابلے میں دوسرے مذاہب ہیں وہ سب اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانے کی دعوت نہیں دی گئی ہے بلکہ ایک اظہار حقیقت ہے، ایک انصاف کی بات ہے کہ ان قوموں میں آپ پائیں گے، ایسا دیکھیں گے. سب کو نہیں کہا ہے کہ سبھی ایسے ہوں گے. اب آگے جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف کی ہے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. اسلام کے اندر جو نصارہ داخل ہوئے تھے ان کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور یہ نصارہ، یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ایسے ہیں کہ جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی تو اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کچھ حق کو پہچان لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حق کو سن کر متاثر ہوتے ہیں، حق کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور سن کر کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہم کو شمار کر لے، ہم تو ایمان لے آئے، بس تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں. یہ دعا کرتے ہیں. علامہ عثمانی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو رکوع ہے اور اس سے پہلے والا رکوع یہ آپس میں بہت زیادہ مربوط ہے،
کیونکہ پچھلے رکوع میں یہود و نصارہ کے جو نصائح بیان کیے گئے، ان کے اندر، ان نصیحتوں کے اندر سمجھنے والوں کے لیے دو چیزیں تھی۔ ایک بات یہ تھی کہ یہودی لوگ لذت اور شہوت کے اندر، دنیا کی لذتوں میں اور شہوتوں میں اور حرام خوری میں انہماک رکھتے ہیں، جس کو دین میں تفرید کرنا کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کی چیز، نصارہ کا دین، اس میں غلو اور افراط ہے، جس کے آخر میں رہبانیت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزوں کا تذکرہ تھا۔ یہاں پر بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اوپر جو بات بتلائی کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، اس کے ساتھ یہ مربوط ہے کہ ان کی ایک اور صفت یہ ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، اس وجہ سے ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کتاب نازل کی گئی، قرآن مجید، اس کو سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے قرآن کی تصدیق کر لی ہے، ہم مان چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، پہچان لیا اسلام کو، ہم ایمان لائے، لہذا آپ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو کہ تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی ایسی نرم چیز کو سن کر، نرم بات کو سن کر آدمی کے دل کا رونا یا آنکھوں کا رونا، یہ اچھی چیز ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ دوں، لفظ تو وجد کا استعمال کیا ہے کہ کسی آدمی کو اس طرح سے بات سن کر، دین کی، قرآن کی آیت سن کر آدمی کو وجد آ جاوے، یعنی اس کی کیفیت بدل جائے، رونے لگے، دل نرم ہونے لگے، تو یہ ایک اچھی حالت ہے، غیر اختیاری ہے، یہ چیز آدمی میں ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے جس کو امام رازی نے لکھا، اس کا تعلق گرامر سے ہے، کہ ان کے آنسو بہہ پڑتے ہیں، جیسے برتن کے چھلک جاتا ہے، پانی نکلتا ہے برتن کے اندر سے، کہ ایسے ہی ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ کیوں چھلکتے، آنسو کیوں نکلتے؟ مما عرفو من الحق، یہ مما عرفو میں من ہے اور من الحق میں بھی من ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ پہلا من ہے، یہ بگننگ ہے، بتلا رہا ہے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو آنے کی شروعات اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے حق کو پہچانا ہے، اور دوسرا من ہے تو کہا کہ تھوڑا، ابھی تو حق تھوڑا پہچانا ہے اور یہ روتے ہیں، اگر پورا حق پہچان لے تو کیا ہوگا؟ یہ امام رازی نے لکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا آپ ہمیں شاہدین کے اندر سے لکھ دیجئے، شاہدین کے ساتھ لکھ دیجئے۔ شاہد سے مراد کون ہے؟ کہا یہ امت مراد ہے، شاہد سے گواہ دینے والی، تصدیق کرنے والی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فاکتبنا مع الشاہدین میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
اس امت کو گواہ قرار دیا ہے، امت محمدی یا الف الف صلاۃ علی صاحبہا، جیسے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم گواہ بنو لوگوں کے خلاف، اور رسول گواہ بنے تمہارے اوپر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ امام راضی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد، شاہدین سے مراد امت محمدیہ ہے جنہوں نے حق کی گواہی دی ہے، اور اللہ نے ان کو گواہ بنایا۔ کل قیامت کی اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے کہ تم نے بات پہنچائی تھی کہ نہیں، ان کی قوم نہ کہے گی تو یہ امت گواہ بنے گی کہ ہاں نبیوں نے پہنچایا۔ کہا تم کہاں تھے اس وقت؟ کہا ہم تو نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی نے بتائی، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا قول امام راضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مع شاہدین سے مراد تیرے بندوں میں سے یہ اللہ ایمان والے اور انبیاء جو بھی گواہی دیں گے، یا جو بھی گواہی دیتا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے۔ یہ ہے مطلب، اللہ ہم ایمان لے آئے، بس آپ ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ، گواہی دینے والوں کے ساتھ آپ ہمیں لکھ دیجئے۔ آگے پھر ان کی ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس کتاب، اس حق کے اوپر جو ہمارے پاس آیا۔ ہمیں کیا ہو گیا اس حال میں کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لے آئیں؟ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لے آئیں اللہ پر، حالانکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے، اور اس حال میں کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ داخل کر دے۔ یہ ہے ان لوگوں کی بات کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم ایمان اللہ پر نہ لائیں اور اس حق کے، حالانکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے اور ہم امید بھی رکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ہم امید رکھیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے، یہ تو امید ہماری ہے، اور ایمان نہ لائیں مطلب یہ ہے کہ صرف امید سے کام نہیں چلے گا، عمل تو کرنا پڑے گا۔ ایک طرف تو امید رکھ رہے ہیں، دوسری طرف عمل نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت حکیم علومت رحمت اللہ علیہ نے مسائل السلوک میں لکھا کہ فیہ، اس آیت کریمہ میں یہ ان محض الطمع لا یعتد به بدون العمل، صرف امید رکھنے سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی ہونا چاہیے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں داخل فرما دے۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے میں بڑا فائدہ ہے، اور یہ چیز نصارہ کے اندر یہ چیز تھی۔ دیکھیے اس امت کو اپنے علماء سے کاٹا گیا اور کاٹا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے نصارہ کے
مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنے کی جو بات لکھی ہے اس کی بنیاد وجہ یہ بتائی کہ اس لیے کہ ان میں علماء ہے اور وہ لوگ علماء سے متاثر ہوتے ہیں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جس کو ہم کرسچن کہتے ہیں، مسیحیہ کہتے ہیں، ان میں بھی آج یہ بات ہے کہ وہ اپنے علماء سے متاثر ہوتے ہیں، اپنے علماء کی مانتے ہیں. میں تو معاف کرنا، میں جو کہہ رہا ہوں ہے کڑوی بات، کہ ہم مولوی کو نکاح پڑھانے گھرے بلاتے ہیں کہ نکاح پڑھا دو، ہال میں بلا جائیں گے. یہ نہیں کہ مسجد میں جا کے کہیں کہ ہم کو ہمارا نکاح پڑھا دو. یہ لوگ نکاح چرچ میں کرتے ہیں، وہ اپنے پادری کو گھرے نہیں بلاتے، چاہے منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو. اور میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہ وہ اپنے پریسٹ کی، ان کے جو عالم ہوتے ہیں ان کی وہ عزت کرتے ہیں. آج امت کٹ گئی ہے علماء سے بدگمان ہو رہی ہے. کچھ غلطیاں ہماری ہے. ہمارے حضرت الاستاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ہمارے علماء میں دو باتیں ہیں، ایک ہے علماء کی کمزوریاں اور ایک ہے علماء کی مجبوریاں. آج امت علماء کی کمزوریوں کو دیکھ رہی ہے، ان کی مجبوریوں کو نہیں دیکھ رہی ہے. ہاں، علماء کی مجبوری کو کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کس طرح بیچارے جی رہے ہیں، ان پہ کیا حالات ہیں. کمزوری ہوگی، اگر نماز میں لیٹ آیا ہوگا تو فوراً اس پہ انگلیاں اٹھے گی. آج امت کٹ گئی ہے. اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ علماء کے ساتھ جب مربوط رہتی ہے قوم تو پھر قوم رہتی ہے. اچھی نظر سے دیکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، صاحب روح البیان نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کو گئے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے اصحاب میں سے کوئی ہوگا، ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے بایزید کے بارے میں. تو اس آدمی نے بادشاہ سے یہ بتایا کہ من رآہ لم يدخل النار، اگر ان کو کوئی دیکھ لے وہ جہنم میں نہ جاوے. بادشاہ کچھ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اچھا. تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے باوجود وہ جہنم میں گیا، حالانکہ تمہارے شیخ بایزید بستامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو تھے نہیں. اور یہ یقینی بات ہے، وہ تو امتی تھے حضور کے. اس آدمی نے جواب دیا کہ سنو ایھا السلطان، ان ابا جہل لم یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل رأى یتیم ابی طالب. سنو بادشاہ سلامت، ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی کہا تھا، اس نے تو ابو طالب کے یتیم کو دیکھا تھا. اگر وہ رسول اللہ کو دیکھ لیتا تو ضرور ایمان لے آتا اور جہنم سے بچ جاتا. ارے بلقیس کیسے ایمان لے آئی؟ اس نے تو سلیمان علیہ السلام کا خط ہی دیکھا تھا. جب خط دیکھا تو اپنی قوم سے مشورہ کیا، کہا ہم لڑیں گے. اس نے کیا کہا کہ یاد رکھو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نبی ہے، اور انبیاء اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امتحان ہوا ان کا، بلقیس کا، وہ ایمان لے آئی. تو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ داخل کر دے، یہ دعا کر رہے ہیں. تو کسی قوم کے اندر اس طرح کے علماء کا ہونا اور ان کے علم کی قدر کرنا، اس سے امت فائدہ اٹھاتی ہے اور امت میں مضبوطی آتی ہے، جماؤ آتا ہے. تو ہم دشمنان اسلام نے یہی کوشش کی
کہ اس قوم کو ان کے علماء سے کاٹو، علماء کی غلطیوں کو لاؤ سامنے، تاکہ یہ علماء سے کٹ جائیں، علماء پر اعتماد نہ رہے۔ خیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان لوگوں نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا جواب دیا۔ کیسے جواب دیا؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، سو ان لوگوں کو اللہ تعالی ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغات میں داخل کرے گا، اللہ نے ان کو بدلہ دیا ان کی اس قول کی وجہ سے۔ یہ جو دعا مانگی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے، اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا تھا، اس لیے کہ صرف محض بات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یقین کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اعتقاد کے ساتھ اللہ سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات دیں گے۔ یہ پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، لیکن معنی کیونکہ جنت تو بعد میں ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت داخل کریں گے ان کی اس بات کی وجہ سے، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور نیکوکار لوگوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے، نیکوکار لوگوں کا بدلہ اسی طرح سے ملا کرتا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جو آیت ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ گنہگار مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے ذالک جزاء المحسنین، اس سے پتہ چل رہا ہے، اور اولئک اصحاب الجحیم جو اس کے بعد آیت آ رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے۔ بھئی محسنین، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محسنین کا بدلہ تو اسی طرح سے دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ ان کو محسن قرار دیا تو کون سا احسان کیا تھا؟ آگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ یہ احسان ہے، حق کو پہچاننا اور اس کا اقرار کرنا۔ جب معلوم یہ ہوا کہ حق کو پہچاننا اور اس کا اقرار کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، تو جو آدمی گنہگار ہوتا ہے ایمان والا ہو کر، اس کے پاس بھی تو ایمان ہے، اقرار ہے، اس کو بھی یہ ثواب ملنا چاہیے، اس کو بھی ضروری ہے کہ اس کو یہ ثواب ملے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو جنت سے جہنم میں بھیج دیا جائے، لیکن یہ تو ہوگا نہیں، جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا ہو گیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے، تو اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا کہ جو گناہ کیا ہے اس کی سزا بھگت لے، اور بھگتنے کے بعد پھر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے، یہ شکل ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ یہ حق کا اقرار انہوں نے کیا ہے، حق کو پہچانا ہے، اس لیے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو جو ایمان والا گنہگار ہو، بڑا گناہ کر رہا ہو، وہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے اپنی جنت عطا فرمائے، مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ خیر، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم،
اور جو لوگ کافر رہے، جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے احکام کو جھوٹا کہا، وہ دوزخ والے ہیں، وہ دوزخ والے ہیں۔ اس آیت سے بھی امام راضی فرماتے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ایمان والا مسلمان گنہگار ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، وہ بھی ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ وہ اس طرح سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، وہی تو جہنم والے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کو جھوٹا کہا، وہی تو جہنم والے ہیں۔ جب وہی جہنم والے ہیں تو دوسرے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے وہ جہنم والے نہیں ہیں۔ بھائی ساتھی کہا، اصحاب، ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ یہ صاحب البیت ہے، گھر والا ہے، یعنی یہ اس کا مالک ہے، ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ کہاوت ہے صاحب البیت ادری ما فی البیت، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ تو جو صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ جہنم والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس کے مالک ہے، اسی میں ان کو رکھا جائے گا۔ جب وہ لوگ ہیں تو دوسرے نہیں۔ ان جو ساتھی ہوتا ہے، ساتھی اس وقت کہتے ہیں جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہو، ہاں، اسے جدا نہ ہوتا ہو۔ ان کو کہا کہ جو کفر کرے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنم والے ہیں، جہنم کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ جب وہ ہمیشہ رہیں گے تو پھر ایمان والے نہیں رہیں گے، ہمیشہ اپنی سزا بھگت کے نکال لیے جائیں گے۔ اور سزا بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت جنت میں جانے کے قابل بنانے کے لیے جہنم میں بھیجے گا کہ ان کو صاف ستھرا کر دیا جائے تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ جو نصارہ ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ان کی صفات یہ ہے کہ ان میں علماء ہے، ان کے وہ تکبر نہیں کرتے۔ ہاں، آج کے جو مسیحیہ ہے ان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا کرتے ہیں، اسلام کو گرانے کی، مسلمانوں کو ستانے کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں وہ لوگ، بے رحمی سے کام لیتے ہیں۔ خیر، اس لیے یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اب اگر یہ اوصاف پیدا کر لیں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے نہیں، اس کے بارے میں قرآن کی آیت خاموش ہے۔ لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ اوپر جو آیتیں گزری ہے اس میں تو ہم کو ناکا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اب یہ ان کے دلوں میں کچھ نرمی آئی ہے تو یہود و مشرکین کے مقابلے میں ہوگی نرمی، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ خیر، اب آگے کی جو آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے۔ اوپر جتنی بات ہوئی وہ اہل کتاب کے ساتھ تھی۔ شروع آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ درمیان میں بھی کچھ باتیں ہو گئی۔ اب یہاں پہ خاص ربط یہاں پایا جاتا ہے، یہاں پہ ما قبل کی آیت سے ایک خاص کنیکشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ اوپر کی آیات میں رہبانیت کی تعریف کی گئی تھی۔ یہود و نصارہ کے اندر، نصارہ میں جو رہبانیت ہے، رہبانیت کا مطلب آتا ہے دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دنیا کو چھوڑ دینا، بس شادی نہیں، اسی کاروبار نہیں، کچھ نہیں، اللہ اللہ کرو بس۔ اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ رہبانیت ان لوگوں نے ایجاد کی تھی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ خیر، تو اوپر کی آیت میں رہبانیت کا ذکر آیا تھا، دنیا کی محبت کو چھوڑ دینا، یہ بات تو آئی تھی کہ نصارہ میں یہ چیز ہے۔ تو کوئی مسلمان یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ تو قابل تعریف ہے،
جب قابل تعریف چیز ہے تو ہم کو بھی اپنانا چاہیے. اور اس کے اندر حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کر دینا، یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ تم لوگ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کرو. ولا تعتدوا، اور آگے بھی مت نکلو. بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور بات کیا ہے دوسری، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم لوگ کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، پاکیزہ اور مرغوب، حلال اور پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تم اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یہ آیت کریمہ ہے ہاں جس میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، خطاب کر کے حلال چیزوں کو حرام نہ کرنے کا حکم دیا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حلال کو حرام سمجھنا تین طرح ہو سکتا ہے. عقیدے کے اعتبار سے، جو چیز پاکیزہ ہے اس کو حرام سمجھنا عقیدے کے اعتبار سے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو چیز شرعاً حلال ہے، جس کو قرآن نے حدیث نے بیان کر دیا ہے قطعی طور پر حلال ہے، اس کو کوئی آدمی عقیدتاً حرام سمجھ رہا ہے، وہ کافر ہے، کافر ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر کا حلال کو حرام سمجھنا زبانی، کوئی زبان سے کہہ رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ جو آدمی زبان سے اپنے اوپر حلال کو حرام کر رہا ہے تو قسم کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. اگر قسم کے الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ چیز حلال ہے، تو یہ گناہ ہے. زبان سے کہہ رہا ہے، عقیدے سے نہیں، زبان سے کہہ رہا ہے صرف کہ میں یہ نہیں کروں گا، حالانکہ وہ حلال ہے. ایسا کرنا گناہ ہے، اور گناہ کی قسم کو توڑنا ضروری ہے. توڑ دے قسم اور کفارہ دے دے. مثال کے طور پر ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ اپنے باپ سے بات نہیں کرے گا، حالانکہ باپ کے ساتھ تو بات کرنا پڑتی، اور اس طرح سے قطع تعلق کرنا کہاں جائز ہے؟ گناہ ہے. شریعت کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے بات کر اور اپنے قسم کا کفارہ دے. اگر اس نے قسم کے الفاظ سے نہیں کہا ہے، ایسے ہی کہا ہے، تو یہ لغو ہے، بیکار کلام ہے. یہ بات ہو گئی. حلال کو حرام سمجھنا عقیدے سے، یہ تو کفر ہے. زبان سے یہ بھی گناہ ہے. اور کبھی عمل کے ذریعے آدمی منع کر دے، بس میں نہیں کھاتا ہوں، یہ بدعت ہے اور رہبانیت ہے. اس کے خلاف کرنا ضروری ہے. اس سے کفارہ واجب نہیں ہوگا. آگے چل کے ان آیات کے بعد پھر قسم کا کفارہ بھی آ رہا ہے کہ قسم کا کیا کفارہ ہے. اگر صرف بغیر اعتقاد کے، بغیر زبان کے قسم کھائے، ایسے ہی وہ عملی طور پر چھوڑے ہوئے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ اگر جسمانی کوئی نقصان ہے، بھائی ایک آدمی شوگر نہیں لے رہا ہے، کیوں نہیں رہا؟ بھائی مجھے جسمانی تکلیف، شوگر سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، یا یہ کہ علاج کے طور پر ایسا کر رہا ہے، تو کوئی بات نہیں. اس طرح سے ایوائڈ کرنا یہ جائز ہے، اس کو حرام کرنا نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے نہیں منع کیا ہے. جو چیزیں پاکیزہ اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام کرنے سے منع کیا ہے. اس میں
بقول حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق فرماتے ہیں، ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور بعض جانوروں کو کھانے کو یہ سوچ کر کے اس سے ہماری ترقی رک جائے گی، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کو وہ چھوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقت ہے، کہا یہ غلط ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے منع کیوں کیا کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کرو؟ ایک بات تو یہ یاد رکھے کہ کسی چیز کو حلال کرنا اور حرام کرنا یہ کسی بندے کی اتھارٹی میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے حلال کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ انسان کے مزاج کے اوپر دنیا کی محبت غالب ہے، دلوں کے اندر دنیا کی محبت غالب ہے۔ اب انسان جب لذتوں کے اندر اور پاکیزہ چیزوں کے اندر توسع کرتا ہے تو اس کا دل ادھر بہت زیادہ مائل ہوتا رہتا ہے اور اس کی رغبت ان لذتوں کے حاصل کرنے میں بہت مشغول رہتی ہے۔ اب وہ نعمتیں زیادہ ہو اور ہمیشہ ملتی رہے تو پھر یہ میلان بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ میلان ہوتا رہے گا، رغبت بڑھتی رہے گی، اس کے حاصل کرنے میں لالچ بھی ہوتی رہے گی۔ لالچ بڑھے گی تو اس کے حاصل کرنے میں مستغرق رہے گا۔ جب اس میں مستغرق رہے گا تو اللہ رب العزت کی معرفت میں مستغرق نہیں رہے گا، وہ اللہ کی طاعت کے اندر اللہ تعالی آخرت کی جو سعادتیں ملنے والی ہے اس کے حاصل کرنے میں وہ زیادہ رغبت نہیں رکھے گا۔ لیکن جب وہ دنیا کی لذتوں سے اعراض کرے گا، پاکیزہ چیزوں سے، مزیدار چیزوں سے وہ اعراض کرے گا، یہ اعراض بہت زیادہ آگے چلا جائے گا، اتنا آگے چلا جائے گا کہ پھر اس کو رغبت نہیں رہے گی، وہ میلان کمزور ہو جائے گا، شوق ختم ہو جائے گا۔ اب وہ معرفت، اللہ کی معرفت کے حاصل کرنے میں فارغ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا؟ اب یہ سوال ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزوں میں اگر جائے گا تب تو پھر نہیں جائے گا تو معرفت اللہ کی زیادہ آئے گی اس میں، اور اسی میں لگا رہے گا تو پھر معرفت کی طرف کم ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں کی طرف جانے میں تو وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ دنیا دار ہو جائے گا، دنیا طلب ہو جائے گا، اور اگر یہ پاکیزہ چیزوں کی طرف نہیں جائے گا تو اللہ کی طرف زیادہ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اللہ نے یہاں پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے سے روکا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آدمی پاکیزہ چیزوں کو نہیں کھائے گا اور بالکل چھوڑ دے گا، رہبانیت پہ آ جائے گا، اس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے گا اعضائے رئیسہ کے کمزور ہونے میں، دل کو، دماغ کو نقصان ہوگا۔ جب دل اور دماغ کے اندر کمزوری آئے گی تو آدمی کی سوچ میں خلل آئے گا اور عقل کے اندر فتور آئے گا۔ حالانکہ یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ سب سے بڑی سعادت کی اور بڑی عبادت کی بات ہے، لیکن اس معرفت کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں دل و دماغ کا کام ہے۔ اب جب اس کے اندر ان چیزوں سے رغبت نہیں رہی تو پھر
طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی اچھی چیز کھاؤ یا کھانا بھی کھاؤ تو یہ نیت کرو کہ یا اللہ اس سے جو طاقت ملے گی تیری رضا کے اندر، تجھے یاد کرنے کے اندر میں استعمال کروں گا۔ خیر وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس ٹاپک کو کل یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے، صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے۔ تو بات یہاں سے رکی ہے کہ اللہ نے حلال چیز، پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے سے کیوں روکا؟ ایک وجہ میں نے بتلا دی کہ اس وجہ سے روکا ہے کہ اگر یہ رک جائے گا تو اس کے دل و دماغ کو جو طاقت نہیں ملے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ گر جاوے، ختم ہو جاوے۔ دل و دماغ تو اصلی اعضاء ہے بدن کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب